اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 16ویں نشست ہے۔ آج ہم سورہ انفطار کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 82 نمبر سورہ ہے اور اس کی 19 آیات ہیں۔ آج ہم اس کی کوشش کریں گے کہ تمام تر سورہ کا، یہ ایک مختصر سورہ ہے، ہم اس کی کوشش کریں گے کہ تمام تر سورہ کا مطالعہ کریں۔ اگر کچھ حصہ باقی رہ گیا تو انشاءاللہ پھر اس کو اگلی نشست میں لے جائیں گے۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھوٹ بہیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت لوگو تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ متن اور ترجمے کی اس تلاوت کے بعد، اس مطالعے کے بعد، کچھ الفاظ جو مانوس الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ السماء کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں، آسمان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کواکب اصل میں کوکب کی جمع ہے، ستارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تارے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ستارے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح بحر ہم سمندر کو کہتے ہیں، بحار اس کی جمع ہے۔ قبر کی جمع قبور ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ نفس کے معنوں میں، جان کے معنوں میں ہم اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ تو یہ اسی طرح علمہ کا جو لفظ ہے، جان لینے کے معنوں میں ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ تو بیشتر الفاظ وہ ہیں جن سے ہم پہلے سے مانوس ہیں، ہم پہلے سے واقف ہیں۔ اسی طرح جو ترجمے کی طرف دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ محاورہ آپ دیکھ لیجئے کہ تارے بکھر جائیں گے، یعنی تاروں کا ایک طریقے سے انتشار ہو جائے گا، وہ بکھر جائیں گے، سمندر پھوٹ بہیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی۔ قبریں کھول دی جائیں گی یعنی ان کو اوپن کر دیا جائے گا، اوپر سے ان کو کھول دیا جائے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس حصے میں جو عام لوگوں کے لیے کسی مشکل کا باعث ہو۔ آسمان پھٹ جائے گا اسی طرح جیسے کہ کوئی چھت کو پھاڑ دیا جاتا ہے، یا چھت یا شامیانہ یا اوپر تنی ہوئی کوئی چیز پھٹ جاتی ہے، اسی مفہوم میں یہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، اس حصے کے جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھوٹ بہیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت لوگو تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ اصل میں پہلے بھی اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید آپ بار بار ہر سورہ کے اندر، ہر نشست کے اندر یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ گویا کہ ایک ہی بات ہے جس کی بات کی مختلف پہلوؤں سے بار بار تکرار ہو رہی ہے، اس کا بار بار اظہار ہو رہا ہے۔ کبھی اس کے ابتدا کے پہلو سے، کبھی اس جو واقعہ ہونا ہے قیامت کا، اس واقعے کے آغاز میں کیا ہوگا، اس میں اگر سور پھونکا جائے گا تو اس کی کیا نوعیت ہوگی، اس میں اگر فرشتے جمع ہوں گے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی، لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اس کی کیا صورت ہوگی۔ تو مختلف صورتوں میں جب بھی ہم اس کا قرآن مجید کا اور بالخصوص اس حصے کا جس کو قرآن مجید کا آخری باب، آخری چیپٹر کہا جاتا ہے، اس میں یہ چیز بہت نمایاں ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آخری جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ آخر میں آئی ہیں، لیکن نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ کم و بیش اس میں سے بیشتر صورتیں اس باب کی وہی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کا ایک فرق آپ کو
ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے لحاظ سے مخاطبین کا بھی تعین ہوتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے جو مخاطبت ہے یعنی جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا بھی تعین ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ قرآن مجید کی ہر سورہ کے اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے یا یہ مدنی سورہ ہے، تاکہ پڑھنے والے اس کو سمجھ جائیں کہ یہ کس زمانے میں یا کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس کو یہ متعین کر لیتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، اور متعین کرنا ایک تو تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ خود بول کر بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کس زمانے کی سورہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اہل مکہ ہیں ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، ان کو مخاطب کر کے اس سطح پر بات کی جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر قیامت ہی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ جو وہ نافرمانی سرکشی کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید جہاں ان کو مخاطب کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید کا وہ حصہ جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اگرچہ اس کے اندر بیشتر مقامات پر قوانین موجود ہیں، یعنی نکاح کا قانون، طلاق کا قانون، معاشرت کا قانون، اسی طرح جو دیگر قوانین ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو وہاں باقاعدہ ایک ریاست قائم ہوئی ہے، اور جب ریاست قائم ہو جائے تو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کسی بھی نظم کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں، تو اس لیے اس نوعیت کی تمام چیزیں مدنی صورتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ مکی صورتوں میں وہی باتیں ہیں جو ابتدائی مخاطبین کے حوالے سے ہیں۔ تو اس میں جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ قیامت کا واقعہ ہو کر رہنا ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے، اور اسی مقصد کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو لینا چاہیے، اس مقصد کو پورے دل و جان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم بات کو بھول جاتے ہیں، ہمیں تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات، زندگی کے دیگر معاملات میں انسان جو ہے وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ روزمرہ کے معاملات تو اس کو یاد رہتے ہیں، لیکن مستقبل میں ہونے والا واقعہ اور اتنا بڑا واقعہ وہ بعض اوقات اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور باقی چیزیں، ہماری زندگی میں آخر میں کیا ہونا ہے، ہم نے کیا جائیداد جمع کرنی ہے، ہمارے بچوں نے آگے کیا کرنا ہے، اس طرح کی تمام جو مستقبل کی چیزیں ہیں وہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ اس بات کو وضاحت کرتا ہے، ان کی اہمیت اس دنیا کے دائرے کے اندر یقیناً ہے، لیکن اصل اہمیت جو ہے وہ اصل اہمیت اسی واقعے کی ہے جو یہ واقعہ ہونا ہے۔ تو اس میں جو پہلا نوٹ ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اس میں استاذ کا جو نوٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جب قیامت کی ہلچل پڑے گی تو یہ آسمان جو اس وقت ایک محکم چھت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اس میں شگاف ہی شگاف نظر آئیں گے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ استاذ امام لکھتے ہیں، یعنی استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اس کا صحیح تصور آج نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی یاد دہانی اس لیے فرمائی گئی ہے کہ جو اغنیاء و مستکبرین، اغنیاء غنی کی جمع ہے، مستکبرین مستکبر کی یعنی تکبر کرنے والے، استکبار کرنے والے، اس کی جمع ہے۔ جو غنی لوگ اور جو مستکبر لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، اپنے کلوں میں، گھڑیوں میں، گھڑی کہتے ہیں وہ جگہ جو مورچہ یا وہ علاقہ یا وہ ٹھکانہ جہاں لوگ اپنے آپ کو بڑا مطمئن محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پر بٹھا کر، اپنے آپ کو رکھ کر، جو اغنیاء و مستکبرین اپنے قلوں اور گھڑیوں کے اعتماد پر بالکل نچنت ہیں، نچنت کا مطلب ہے بے خوف ہیں، کہ اعتماد پر بالکل بے خوف ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بنا رکھا ہے وہ ان کو ہر خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے، ان کو جھنجھوڑا جائے کہ قیامت کی ہلچل ایسی ہوگی کہ تمہارے بنائے ہوئے گھروندوں کا تو کیا ذکر، اس پورے عالم کی یہ محکم چھت جس میں تم ڈھونڈے سے بھی کوئی رخنہ نہیں پا سکتے، رخنہ یعنی شگاف نہیں پا سکتے، کوئی دراڑ نہیں پا سکتے، تم ڈھونڈے سے بھی کوئی رخنہ نہیں پا سکتے، بالکل رخنہ ہی رخنہ اور شگاف ہی شگاف بن کر رہ جائے گی، یعنی بالکل ایک طریقے سے پرزے پرزے ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس میں ایک اور بات بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے، جدید جو سائنس ہے اس کی بعض معلومات کے تناظر میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے آسمان کو چھت قرار دیا ہے،
جب کہ ہم اوپر سے اوپر چلتے چلے جائیں تو کوئی ایسی چھت ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ یہ تو اصل میں کچھ گیسوں کا اور اس طرح کا مجموعہ ہے جس کے نتیجے میں یہ آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ تو ان کو واضح رہنا چاہیے دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ادبی اسلوب میں استعمال کیا جاتے ہیں، یعنی زبان کے اسلوب میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ زبان کا اسلوب وہ ہوتا ہے جو اصل میں جس میں زبان بات کر رہی ہوتی ہے، اپنا پیغام پہنچا رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دل کا لفظ بولتے ہیں، میرے دل میں یہ بات آئی ہے، اور وہ بات اصل میں دماغ میں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرا دل کہہ رہا ہے، یہ الفاظ ہم بولتے ہیں، تو یہ الفاظ ہر زبان میں موجود ہیں اور یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے لیے چھت کا لفظ، زمین کے لیے بچھونے کا لفظ، حالانکہ زمین اس طریقے سے ہمارا بچھونا نہیں ہوتی۔ تو یہ مختلف الفاظ اور اسالیب جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جن معنوں میں ہم زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا مخاطب اس کا وہ معنی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ورنہ جو ہے یعنی ظاہر ہے کہ جو معنی سمجھ رہا ہے انسان وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اوپر ایک نیلی چیز ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خلا ہے۔ خلا ہمارے اوپر ایک چھت کا رول پلے کر رہی ہے جو شعاؤں کو یا اس طرح کی مختلف چیزوں کو اس طریقے سے روکتی ہے کہ اچھی چیز یا ہمارے لیے مفید چیز یا روشنی چھن کے ہم تک پہنچتی ہے، اور جو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتی، تو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے، چھت کے حوالے سے ہی دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اب ہم جو بھی سائنس تحقیق کر رہی ہے اور لوگ جس تک پہنچے ہیں، ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہماری آج کی یعنی جس گلیکسی کے اندر، جس کہکشاں کے اندر ہم موجود ہیں، اس کے اینڈ تک رسائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کے اینڈ تک پہنچنے کے لیے ان کو شاید اگر پہنچنے کے لیے کوئی چیز ایجاد بھی کر لیں تب بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ کروڑوں اربوں سال لگیں گے اس کے اختتام تک پہنچنے کے لیے، اور یہ اربوں گلیکسیز اس کے اندر موجود ہیں۔ اب سب جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں، جو گلیکسیز ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اس کی انتہا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پر کوئی اس طرح کا اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی چھت موجود ہو جو در حقیقت فی الواقع ایک چھت کی صورت میں موجود ہو، یا جو ایک تقسیم کر رہی ہو اس کائنات کو اور عالم بالا کو آپس میں تقسیم کر رہی ہو۔ تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن چونکہ ہمارا علم جو ہے محدود ہے اور سائنس جتنا کچھ بھی جا چکی ہے وہ اس رسائی تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکی، تو اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ بعد میں کچھ اس طرح کی تحقیقات ہو جائیں۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ جب سمندر پھوٹ بہیں گے، اس پر جو استاذ کا نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ کیا یہ 24 نمبر ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم فنی نوعیت کی ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ جب سمندر پھوٹ بہیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ 25 نمبر دیکھیے، وہ یہ ہے یعنی وہ کیا کرتوت ہیں جو اس نے آگے بھیجے، اور کرنے کے کیا کام تھے جن کی حسرتیں وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ ان دونوں سے کیا مراد ہے، یعنی کیا چیزیں انسان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ تصورات ہوتے ہیں، کچھ پروگرام ہوتے ہیں، یک بہ یک موت کا پروانہ آتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ خواہشات، وہ پلاننگز، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح پڑی کی پڑی رہتی ہیں۔ اسی طرح جو کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے، وہ مال اسباب، وہ سب کچھ، وہ اولاد اور وہ ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں اس نے جمع کی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنے مستقبل کے لیے، بعض اوقات اپنی عیش کے لیے، بعض اوقات اپنے حال کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح پڑی رہتی ہیں، اور وہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو بیان کیا گیا ہے کہ معاملہ یہ ہونا ہے، قبریں کھول دی جائیں گی، اور جب قبر کھولی جائے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جو نیکیوں کی صورت میں، اچھے اعمال کی صورت میں اس وقت لے کے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی میں نے کیا، جو کچھ بھی معاملات کیے، وہ سارے کے سارے اسی دنیا میں رہ گئے ہیں۔ اب میں اٹھا ہوں خواب سے، برزخ کے خواب سے یا نیند سے اٹھا ہوں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نیند سے تو اٹھ گیا ہوں لیکن میرے ہاتھ اس وقت خالی ہیں۔ اگر کچھ ہے تو وہ وہی کچھ ہے جو میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں ان اعمال کی صورت میں۔ تو یہ حصہ آ گیا، اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے انسان، تو اس حقیقت کو نہیں مانتا، تعجب ہے۔ اے انسان، تو اس حقیقت کو نہیں مانتا، تعجب ہے۔ تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے نوک پلک سنوارے، پھر تجھے بالکل متناسب کیا، اس طرح کہ جس صورت میں تجھ کو چاہا جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، اس دن کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو اس کی ہرگز کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو، درا حالے کہ تم پر نگران مقرر ہیں، بڑے معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس میں بھی حسب سابق دیکھ لیجئے کہ وہ الفاظ جو آپ کے لیے مانوس ہیں عربی کے اندر، ان کو دیکھ لیجئے۔ انسان کا لفظ ہے، اسی طرح رب کا لفظ ہے، کریم کا لفظ ہے، خلقہ کا لفظ ہے، اور اسی طرح صورت کا لفظ ہے، ما شاء کا لفظ ہے، جو چاہے، یعنی جو انشاءاللہ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تکذبون کا لفظ ہے، تکذبون تکذیب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جھٹلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بالدین کا لفظ ہے، دین جہاں استعمال ہوتا ہے مذہب کے معنوں میں، کسی نقطہ نظر کے معنوں میں، وہاں یہ لفظ جو ہے روز جزا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حافظین کا لفظ ہے، حافظون کی یہ ایک دوسری صورت ہے، تو جس کا مطلب حفظ کرنے والے، یاد رکھنے والے، جس کے بارے میں کہتے ہیں۔ اسی طرح کرامن کاتبین کے لفظ سے ہم واقف ہیں، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ یعلمون، جو اس میں علم کا جو مادہ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تفعلون کے اندر فعل کا جو مادہ ہے، عمل کا جو مادہ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آپ زیادہ تر مانوس ہیں، واقف ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کو ذرا توجہ سے سن لیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید آپ کی زندگی میں شامل رہنا چاہیے، شب و روز آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب آپ ایسی چیز کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جن کی چیزوں سے یا جن کے الفاظ سے، جن کی اصوات سے، آوازوں سے آپ واقف ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مفہوم کے قریب پہنچتے ہیں، آپ کو اس سے ایک انس محسوس ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو اپنی تاثیر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو انسیت ہے یہ آپ کو اس کے قریب مزید کر سکتی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو حصہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تیرے نوک پلک سنوارے، یعنی نوک پلک کہتے ہیں جو بھی اس کی کسی بھی کوئی شیپ بناتے ہیں آپ، اس شیپ کی کوئی لائنیں ہوتی ہیں، کوئی اونچ نیچ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ اسی طرح متناسب کا لفظ بیان کیا گیا ہے۔ متناسب کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مناسب، بالکل موزوں، بالکل ایک جو اس صورتحال کے لیے، اس تصویر کے لیے، یا اس مجسمے کے لیے، یا جو انسان بنایا گیا اس کے لیے جو مناسب چیز تھی، اس کے لحاظ سے اس کو مناسب بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح کہ جس صورت میں چاہا جوڑ دیا، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی مشیت کے مطابق، اپنی تخلیق کے لحاظ سے تخلیق کیا ہے، اور اس میں تمام انسانوں کے اندر ایک اتفاق ہونے کے باوجود کہ ان کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، باقی ساری چیزیں بھی ہیں، یکساں طور پر موجود ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ کسی کے ہاتھ ایک سطح کی حد تک جوڑے ہوتے ہیں، کسی کے دوسرے طریقے سے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ان میں جو تفریق پائی جاتی ہے کہ کوئی پرسنالٹی دوسری پرسنالٹی کے ساتھ ہو بہو نہیں ملتی، کوئی شکل، کوئی چہرہ، کوئی باڈی اس طریقے سے نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جوڑ بند اس کے لحاظ سے مرتب کرتا ہے، ان کو ترتیب دیتا ہے۔ اسی طرح درا حالے کا جو لفظ استاذ گرامی استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ حالانکہ کے معنوں میں لیں،
تو یہ درا حالے کے بھی اسی معنوں میں ہے جس میں ہم اردو میں اپنی زبان میں حالانکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بعض مصنفین یہ لفظ اختیار کرتے ہیں، بعض مصنفین دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ کوئی مترادفات میں کوئی ایسا فرق واقع نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ اے انسان، تو اس حقیقت کو نہیں مانتا، تعجب ہے کس چیز نے تیرے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیے اے انسان پر جو نوٹ ہے، اس نوٹ کو آپ دیکھیے گا۔ نوٹ استاذ گرامی لکھتے ہیں کہ لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن آگے آیت 9 سے واضح ہے کہ روح سخن قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جو اس سورہ کے مخاطب ہیں۔ روح سخن کا مطلب ہے کہ گفتگو کا چہرہ، بات کا چہرہ، یعنی جب انسان بات کرتا ہے تو وہ کس کو مخاطب کر کے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم روح سخن اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ بات فلاں کو مخاطب ہو کر کر رہا ہے۔ تو اصل میں یہاں لفظ انسان استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور اس بات میں اگر اس کو اچھے طریقے سے نہ سمجھا جائے تو بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ مثلا انسان کا لفظ استعمال کیا، انسان کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو، قریش کو، چند لوگوں کو بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس انسان کو عام کر دیں گے، یعنی اس کی تعمیم کر دیں گے، اس کو جنرلائز کر دیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حکم یا وہ بات یا وہ مخاطبت جو صرف اور صرف چند لوگوں کے لیے تھی، وہ پوری انسانیت کے لیے ہم اس کا مفہوم سمجھ لیں گے، حالانکہ وہ اس کا مفہوم نہیں ہوگا۔ تو علماء سے ہمارے جو اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری علمی تاریخ کے اندر اس پہلو سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز جس میں مدرسہ فراہی کے لوگ، استاذ گرامی مولانا امین احسن اصلاحی اور باقی لوگ اس کا خاص دھیان رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تعین کیا جائے کہ جو بات ہے وہ کس کو مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے۔ جس کو مخاطب ہو کر کہی جائے گی پھر اسی سے آگے مفہوم نکالا جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوگا کہ بات وہیں تک رک جائے گی، یعنی معاملہ وہیں تک رک جائے گا اور آگے نہیں آئے گا، اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ معاملہ آگے چلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم میں، عام انسانوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین میں ایک فرق ہے۔ اسی طرح جو اسلام لانے والے لوگ ہیں اور جو اسلام نہیں لے کر آئے، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ان میں بھی ایک فرق ہے۔ جب ایک داعی کھڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی داعی کھڑا ہوگا، کوئی دین کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا، جب وہ مسلمانوں سے خطاب کرے گا تو اور طریقے سے کرے گا، جب اور باتیں کہے گا، جب وہ غیر مسلموں سے مخاطب ہو کر وہی بات کہنا چاہے گا تو اور اصولوں پر اور طریقے سے کہے گا۔ اسی طرح جب وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہے گا تو اور طریقے سے کہے گا۔ کسی پر کوئی ذمہ داری باقاعدہ عائد ہو گئی ہے، اس کو اس ذمہ داری کے حوالے سے بات کرنی چاہے گا تو وہ اسی کو مخاطب کرے گا، سب کو نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، لیکن اس کے لیے الفاظ بعض اوقات وہ استعمال ہو جاتے ہیں جن سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ عام ہے۔ مثلا یعنی جب ہم اپنی قوم کو کوئی داعی مخاطب کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اے لوگو۔ اب اے لوگو جب کہے گا، لوگوں کا لفظ تو ایک عام لفظ ہے، اس میں پوری انسانیت بھی آ سکتی ہے۔ یا ایھا الناس جب کہے گا، یعنی جس کا اردو ترجمہ اے لوگو ہے، تو اے لوگو جب کہے گا تو اس میں پوری انسانیت بھی آ سکتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کا مقصود صرف وہ چند سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوں جو اس وقت اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف اس کا مقصد اپنی قوم ہو، مسلمان قوم ہو، پوری انسانیت اس کا مخاطب نہ ہو۔ تو اس لیے لفظ تو اس نے لوگو ہی استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ہم انسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیسے انسان ہیں۔ وہ ہم پوری دنیا کو مخاطب ہو کر نہیں کہہ رہے ہوتے، بعض اوقات اپنی فیملی کے چند لوگوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں اور لفظ انسان بول رہے ہوتے ہیں اور جمع کا صیغہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس بات کو قرآن مجید کے فہم میں اور اس میں ہمارے اساتذہ نے بہت غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ بعض اوقات ایسا خطرناک نکلا ہے ہماری ماضی کی تاریخ میں بھی کہ وہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ خاص تھے، وہ پوری انسانیت کے ساتھ یا پورے مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیے گئے، جس سے وہ معنی پیدا ہوئے جن سے بعد میں کئی غلط فہمیاں اور کئی تجاوزات اس کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دی۔
اے انسان. تو اس لیے ہمارے جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. جب بھی اس طرح کا کوئی لفظ آئے تو وہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. لفظ اگرچہ عام ہے لیکن آگے آیت 9 سے واضح ہے کہ روئے سخن قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جو اس سورہ کے مخاطب ہیں. یعنی اگر اس کو مخاطبت جو لینی چاہیے وہ لینی چاہیے اسی کی طرف جن کو اس وقت یہ سورہ مخاطب کر رہی ہے، یعنی کفار قریش کی طرف. اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک اندازہ ہوگا کہ اگر اتنی سختی کا، اتنے غصے کا یا اس عتاب کا اظہار ہو رہا ہے یا اس سطح پر بات ہو رہی ہے تو وہ عام انسانوں سے کیسے بات وہ ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات اس طرح کا خیال آ جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں کوئی سوال ہوگا تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جس نے تجھے بنایا، جو کس چیز نے تیرے رب کی کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے. 27 نمبر دیکھیے. یعنی کیا اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ تمہاری سرکشی پر فوراً نہیں پکڑتا. یہی بات تو ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ تم نے بہت سخت دھوکہ کھایا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یا اس حصے کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ بات تو عام ہی ہے، جو قیامت کی بات ہے یا جو توجہ دلانے کی، تنبؤ کی بات ہے، تنبیہ کرنے کی بات ہے، یہ بات تو ساری عام ہو رہی ہے، تو یہ مجھ سے بھی متعلق ہو رہی ہے. لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے متعلق ہو رہی ہے. ایک جگہ سے ایک طرف سے انسان کوئی بات کرتا ہے اور کوئی ہستی بات کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ آگے کیسے متعلق ہوتی ہے. وہ متعلق بعض اوقات براہ راست بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. اس کو اگر وضاحت کی ضرورت ہوئی تو میں بعد میں واضح کر دوں گا. کوئی صاحب شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی احمد صاحب. عبید خلیل ریزڈ ہینڈ آیا تھا ایک میسج. انہوں نے ہاتھ کیا تھا. میرا خیال ہے جب آپ پوچھیں گے اس وقت پھر وہ ان سے بات کریں. جی بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر اس نقطے پر کوئی یعنی جو میں نے بات کی ہے اس کی مزید توضیح کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو کر سکتے ہیں اس وقت. جی پوچھیے سوال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. سر جو یہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سر کیا آج سر اس کا اصل کانٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ آج کے دور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آیت ہے کہ آپ انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب یہ کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، مطلب جس اللہ نے آپ کو یہ نقص کے بنایا ہے، اس نے صورت دی آپ کو اچھے طریقے سے، آپ کو احسن تقویم سے طریقے سے بنایا ہے. تو کیا آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی مطلب اس کا کانٹیکٹ کیا ہمارے لیے بھی ہے، یا ان جو اس وقت کے مخاطب تھے کیا انہی کے لیے؟ جی میں اسی چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ غلط فہمی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں میں اس کو آپ کی اپنی مثال سے بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ اپنی فیملی کو جمع کرتے ہیں اور فیملی کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس طرح کی کچھ باتیں آپ ان کو کہتے ہیں اور فلاں اقدامات آپ کو کرنے چاہیے. اچھا یہ باتیں آپ کس کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں؟ اپنی فیملی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اس میں بعض اوقات اپنی فیملی کے تناسب میں کچھ سختی بھی ہوگی، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہوں گی، کچھ مثالیں بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اب اسی بات کو کسی نے ریکارڈ کر لیا، کسی نے محفوظ کر لیا، اور اس بات سے کیا کوئی دوسرے انسانوں کے لیے میسج نکلتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکلتا ہے، اتنا ہی لینا چاہیے جتنا نکلتا ہے. تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو بات بذات خود فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صرف اور صرف اس فیملی تک محدود ہے یا آگے چلی گئی ہے.
اگر تو بات ایسی ہے جو آگے چلی گئی ہے تو پھر تو ہمیں اس کو آگے والے حصے کو لے لینا چاہیے. اگر بات یہ بتائے کہ یہ جو چیز ہے یہ پیچھے ہی تک ہے, یعنی اس فیملی تک ہے, تو پھر ہم کو اس کو محدود رکھنا چاہیے. علماء اس میں کام کرتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں اور بات خود بھی بتا دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال لیجئے, علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں گے تو انہوں نے اس شاعری میں مثال کے طور پر پوری کتاب جاوید نامہ لکھی ہے. وہ جاوید نامہ جاوید کے نام لکھی ہے, اپنے بیٹے کے نام, جس میں انہوں نے اپنا پورا فکر ایک طرح سے بیان کیا ہے. اسی طرح ان کی ایک نظم ہے بڑی زبردست, وہ جو انہوں نے جاوید, جو ان کا جاوید اقبال ان کا بیٹا تھا, اس کے نام لکھی ہے, لیکن اس میں اصل میں مسلمان نوجوان کے لیے پورا میسج ملتا ہے, پورے پیغامات ملتے ہیں. تو ہم کیا اس پر رک جائیں گے کہ بس یہ جاوید کے لیے بات تھی, اس بات تک رہنا چاہیے, یا اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے؟ تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیجئے. دوسری چیز جو میں آپ کے سوال سے سمجھا وہ یہی ہے کہ کس چیز نے تیرے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے تجھے تو یہ ہم سے بھی متعلق ہوتی ہے کہ ہم اصل میں اس معاملے میں صورتحال جس میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاید آپ کی آواز آ رہی ہے. سر جو اس کا کانٹیکسٹ ہے جی وہ کون طے کرتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے, اس کو بعد میں کر لیتے ہیں, لیکن میں ایک جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں, کوئی بھی کتاب آپ اٹھاتے ہیں, کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں, اس میں مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں, مختلف جملے لکھے ہوتے ہیں. اس کا کانٹیکسٹ کون طے کرتا ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے دیں گے. مثلا کوئی آپ ناول پڑھتے ہیں, کوئی داستان پڑھتے ہیں, شیخ سعدی کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں, علامہ اقبال کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں, اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا, اس میں ضمیریں بھی موجود ہوں گی, اس میں انسان کا لفظ بھی موجود ہوگا, اس میں ساری چیزیں موجود ہوں گی جو ہر کلام کے اندر موجود ہیں. تو اس کا کانٹیکسٹ کون طے کرے گا؟ اس کا کانٹیکسٹ وہ کلام طے کرتا ہے, وہ کتاب خود طے کرتی ہے. یعنی وہ کلام اپنی اس کے اندر بتا دیتا ہے کہ یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے. جیسے ابھی انہوں نے استاذ نے جب یہ کہا کہ یہ انسان کس کے لیے آیا ہے, تو آگے انہوں نے دلیل دے دی ہے آیت نمبر 9 کی. تو یہ اس میں چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مخاطبین ہیں, تو اس بات کو یہ ایک اصولی طور پر سمجھ لیجئے. لیکن اگر اس پر کبھی تفصیلی گفتگو کرنی ہوگی تو اس کو سمجھائیں گے, کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اور اسی سیاق و سباق کے حوالے سے ایک بڑی ہمارے نقطہ نظر کے اندر تفریق بھی پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی بات ہے. مثلا اس کی بڑی نمایاں مثال میں دے دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ ارتداد کا مسئلہ ہے. ارتداد کا مسئلہ یہ ہے کہ کفار کو جو انکار کرنے والے ہیں ان پر سزا نافذ ہونی چاہیے ارتداد کی, یعنی ان کو تہہ تیغ کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے. اس میں امت کے اندر 2 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان, دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, اس کو زندگی کا کوئی حق نہیں ہوگا. اچھا, یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں انہوں نے اس کو جنرلائز کیا ہے, اسی آیت کی تعمیم کی ہے, اس کو مخصوص نہیں کیا. جبکہ کچھ علماء جو ہیں وہ اس کو مخصوص کرتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ ہے. جب آپ کے مخاطبین کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے مخاطبین ہی کی بات ہے, اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح بعض اور قوانین بھی ہیں. تو اس لیے پہلے اس کو کبھی آپ چاہیں میزان کے اندر اور باقی چیزوں میں اس موضوع پر تفصیلی چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں, اور اگر آپ لوگ چاہیں گے تو اس موضوع پر ہم ایک تفصیلی نشست بھی کر دیں گے. لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیسے کوئی چیز جو ہے وہ سیاق و سباق کے اندر آتی ہے, کیسے کوئی چیز ایک خاص جگہ تک رہتی ہے, اور کیسے کوئی چیز آگے جاتی ہے. اس سے آپ اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں. یعنی اس میں یہ اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا ایک اور مثال آپ کو دے دوں, صرف فوری آ گئی وہ مثال, بعد میں ذہن سے نکل نہ جائے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے پردے کے یا اس طرح کے معاملات ہیں جو ایک نقطہ نظر کے لحاظ سے صرف آپ کی ازواج کے لیے ہیں.
دوسرے نقطہ نظر کے لحاظ سے وہ آپ کی ازواج کے لیے نہیں بلکہ باقی تمام انسانوں کے لیے ہیں، ان کو جنرلائز کیا جانا چاہیے، جنرلائز کیا جا سکتا ہے۔ جی اب آپ فرمائیے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جب ایک مطلب آئی ایم این آرڈینری اسٹوڈنٹ، آئی ایم این لے مین، آئی ایم این لرنر، سر جب میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں ڈفرینٹ تفاسیر کا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کون کس نے اصل کانٹیکسٹ میں لیا ہے اور کس نے اس کو مطلب کانٹیکسٹ سے ہٹ کے لیا ہے؟ کامن مین ہاؤ کین ہی انڈرسٹینڈ؟ یہ جو کامن مین کی یہ خدمات انجام دینے کے لیے علماء اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے دنیا کے دیگر ایشوز کو کامن مین تو حل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر طب کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اور میرے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو گئی، کسی انسان کے دماغ میں کوئی تکلیف ہو گئی یا کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف ہو گئی، اس کو میں تو حل نہیں کرتا، میں اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہوں۔ ایکسپرٹ بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ کا معاملات ہے، اسی طرح سائنس کے معاملات ہیں، اسی طرح ادب کے معاملات ہیں۔ ہر فن کے اندر اس کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے ماہرین فن پیدا ہوتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو عربی زبان میں اور آپ تو عام لوگ تو اس سے واقف نہیں ہوتے۔ جب نہیں واقف ہوتے تو اس کو لازماً عربی زبان کے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ دنیا کے نظام ہر معاملے میں، اس کو صرف مذہب کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، ہر معاملے میں اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے اور اس کا بندوبست کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لوگوں کے اندر عبقری پیدا کرتا ہے، بڑے لوگ پیدا کرتا ہے ہر فن کے اندر، جو پھر لوگوں کی یہ مدد کرتے ہیں، ان کی اساتذہ کی جگہ، اور ان کے درمیان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور اختلافات کو حل بھی کر لیا جاتا ہے۔ حل کون کرتا ہے؟ یعنی میں حل کرتا ہوں اس طریقے سے کہ میرے سامنے 4 باتیں آتی ہیں، ان 4 باتوں میں سے میں تیسری بات کا انتخاب کرتا ہوں، باقی 3 باتوں کو رد کر دیتا ہوں، اور مجھ سے بس جس پر میرا اطمینان ہو گیا مجھ سے بس اسی چیز کا سوال کیا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ میرا اطمینان غلط ہو جائے، میرا اطمینان صحیح ہو جائے۔ اگر میرا اطمینان غلط یا صحیح ہو گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ پھر کہ نیت پر فیصلہ ہو جائے گا یا سرٹیفکیشن پر سر اطمینان؟ یہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں، ہماری تمام جو زندگی کے معاملات ہیں، اس کا انحصار نیتوں ہی پر ہوتا ہے۔ اس پہلو سے نیت پر ہوتا ہے کہ ہم حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح بات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات کو حاصل کرنے کے نتیجے میں ہم صحیح بات حاصل نہیں کر پائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے اجتہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ اجتہاد کرنے کی، یعنی کوئی ایسی بات جو دین میں اس طریقے سے بیان نہیں ہوئی لیکن آپ دین کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، کریدنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بات پا لیتے ہیں، تو اس کے دو نتیجے ہوں گے۔ یا یہ ہوگا کہ آپ غلط بات تک پہنچ گئے، یا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ صحیح بات تک پہنچ گئے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے صحیح بات تک پہنچ گئے تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، اور غلط بات تک پہنچ گئے تو آپ کو 1 اجر ملے گا۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اقدام کا آپ کے اللہ تعالیٰ نے اصل میں بندوبست کیا ہوتا ہے ہر جگہ پر کہ جب آپ غلط بات پر پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے، آپ اگر اس کے متلاشی ہیں اور اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، مطمئن ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو اصل میں نظام تو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے چھوڑ نہیں دیا اس دنیا کو، نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ مجھے چھوڑا ہے، نہ اس دنیا کو چھوڑا ہے۔ ہر وقت ایک زندہ تعلق پروردگار ہمارے ساتھ رکھتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پر گفتگو ہم اگر موقع ہوا تو اس سیشن کے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو چیز ہے یہ اس طرف نہ جائے، ڈسکشن کی طرف زیادہ نہ جائے۔ ہم پھر قرآن مجید کو مکمل کرنے کے بعد، اس حصے کو مکمل کرنے کے بعد جو بھی آپ مزید ڈسکشن چاہیں گے وہ کر سکیں گے۔ جی میں اس سے اگلے نقطے پر آتے ہیں کہ جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے نوک پلک سنوارے، پھر تجھے بالکل متناسب کیا، اس طرح کہ جس صورت میں تجھ کو چاہا جوڑ دیا۔ یہ 28 نمبر دیکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار کی یہ قدرتیں اور عنایتیں دیکھتے ہو، اس کے بارے میں کس طرح سوچتے ہو کہ تمہاری نیکیوں اور بدیوں میں
امتیاز نہ کرے، تمہارے نیکوں اور بدوں میں امتیاز نہ کرے، یعنی نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے لوگوں میں امتیاز نہ کرے، اور اس امتیاز کے لیے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا چاہے گا تو اٹھا نہ سکے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو آسمان کو، یعنی جو اس وقت آفاق کے اندر مختلف معاملات ہو رہے ہیں، تمہارے اندر مختلف معاملات ہو رہے ہیں، عجیب و غریب اور عظیم الشان معجزات تم اپنے ارد گرد میں روز دیکھتے ہو۔ خود تمہارا وجود ایک اللہ کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ کیسے وہ پانی کے ایک قطرے سے وجود پاتا ہے، اور کس عظیم الشان جو ہستی کی صورت میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سوچتا ہے، دنیا کے پر حکومت کرتا ہے اور دنیا کے نوادرات کو تلاش کرتا ہے۔ اتنی عقل، اتنی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے، یہ شعور حاصل ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ وہ پانی کا ایک بیکار نطفہ ہوتا ہے جس سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو پروردگار اگر یہ کر سکتا ہے تو اس آسمان کو پھاڑ بھی سکتا ہے، اس سمندر کو الٹا بھی سکتا ہے، اس زمین کو بالکل تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور قبروں کے اندر سے تم کو دوبارہ کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ پورا دائرہ ہے۔ اصل میں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ جو قریش تھے بے شمار چیزوں کو مانتے تھے، مثلا وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، لیکن قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ قیامت کو ماننے کے نتیجے میں ان کو اپنی موجودہ زندگی کے اندر تبدیلی کرنا پڑنی تھی۔ قیامت کو ماننے کے نتیجے میں ان کو اپنی سیاست چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران ماننا پڑنا تھا۔ تو یہ ایک مصیبت انہوں نے اپنے ذمہ مول لے لی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر بار بار قیامت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اس میں پوری طرح اس کو تسلیم کرتے تھے، اگرچہ اس میں شرک کرتے تھے۔ وہ اپنی جگہ اللہ کا خالق ہونا، اللہ کو تسلیم کرنا ہر لحاظ سے وہ پوری طرح موجود تھے، لیکن آخرت کو، قیامت کو اور اس معاملے کو کہ وہ ان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، تو وہ جیسے کہ ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا کہ وہ اسی جگہ پر تھے کہ اول تو یہ معاملہ ہونا ہی نہیں ہے، اور اگر ہونا بھی ہے تو ہمیں ہی وہاں بھی پذیرائی ہے، ہمیں بھی ہی اہمیت وہاں پر حاصل ہوگی، باقی لوگ، آپ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر غربت ہی کی اسی طرح کی قسم پرسی کی زندگی گزاریں گے۔ آگے دیکھیے 29 نمبر یہ ہے کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس اجمال کی تفصیل فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان جھٹلانا، یہ ایک اہم نفسیاتی نقطہ ہے جس کو مولانا امین احسن اصلاحی نے بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہاں یہ بات رکھیے کہ بعض اوقات انسان جھٹلانا تو کسی چیز کو چاہتا ہے، لیکن اس کے خلاف کچھ کہنے کی گنجائش نہیں پاتا، یعنی اس کو، اس کا دل، اس کا ضمیر یا اس کے ارد گرد میں دلائل اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ جھٹلانے کی کوئی صورت اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس وجہ سے بعض غیر متعلق باتیں یا سوالات چھیڑتا ہے تاکہ اس کے باب میں کچھ شبہات پیدا کرنے کی راہ کھلے۔ موجودہ سائنس جو ہے یہی حرکتیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اسی طرح کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو کار فرمائی ہے اس دنیا کے اندر اسی حوالے سے، یعنی وہ ایسے سوالات پیدا کرنے کی، ایسے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تھیوریز پیش کر رہے ہیں ان پر تو آپ پورا اعتماد کریں، لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، یہ درمیان میں جو لنک ہے یہ نہیں جڑ رہا، یعنی اللہ کی تخلیق کے حوالے سے۔ اس طرح کی کئی چیزیں وہ اٹھا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے کر پھر اس جگہ پر کھڑا کرتے ہیں کہ یہ تو محض ایک اتفاقی واقعہ تھا، اور اتفاقی واقعہ وہ پوری زندگی گزار لیتے ہیں، اور اس پر اس کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ پوری انسانیت کی تاریخ بھی گزر چکی ہے، لیکن اس طرح کے اتفاقات تو ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ جو اتفاقات ایسے ہو گئے ہیں کہ سورج اس فاصلے پر ہے، زمین اس فاصلے پر ہے، زندگی کس طریقے سے تخلیق پا رہی ہے، یہ سارے کے سارے اتفاقات سے کیسے معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو الجھا کر اس جگہ پر کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ انسان کا ہوتا ہے۔ ہر انسان اسی طریقے سے جب وہ کسی حق سے گریز کرنا چاہیں تو جس کے لیے ہم اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں آئیں بائیں شائیں کا،
یعنی وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، کبھی سوال کرے گا، کبھی کٹ حجتی کرے گا، کبھی اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد یہ ہوگا کہ وہ بعض اوقات اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے ارد گرد جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اس کا اسباب، اس کے سامان کرتا ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد لیڈروں کو، صحافیوں کو، اسی طرح اساتذہ کو، علماء کو دیکھیں گے کہ وہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا بھی مستقبل خراب کرتے ہیں اور اپنے متعلقین کا بھی خراب کرتے ہیں۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ قریش کے منکرین اسی طرح کی الجھن میں گرفتار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جزا و سزا کو جھٹلانا ایک امر بدیہی کو جھٹلانا ہے۔ امر بدیہی یعنی اسٹیبلش بات، یقینی بات، طے شدہ بات کو جھٹلانا ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے بعض بناوٹی شبہات کی آڑ لے کر